بھارت کی سرکار کے تیور تو بدلے ہوئے نظر آ رہے تھے، اب پاکستان کی سرکار کے تیور کیوں بدل رہے ہیں ندیم صاحب؟ وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میاں صاحب کے ساتھ بھارت کی حکومت نے کیسا تعاون کیا۔ میاں صاحب کی طرف سے اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے تو بہت اچھی پیش قدمی تھی، مگر کیا ہوا؟ یہ انہوں نے جو پہلی بات مان لی نا ان کی، جس دن یہ انوگریشن پہ گئے ہیں کہ چلے ہم حریت کانفرنس والے لیڈرز جو ہیں ان سے نہیں ملاقات کرتے، تو بھارت کے جو فارن آفس ہے جسے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کہا جاتا ہے، انہوں نے سوچا یہ ایک دفعہ مان گئے، اب اس کو پکا کر لینا چاہیے تاکہ یہ آگے سے یہ مسئلہ ہی نہ ہو کہ یہ ہمیشہ ملتے ہیں ان کو، اور ہم یہ اپنی پبلک کو یہ کہیں گے کہ ہم نے کیا تیر مارا، پہلے دن ہی ہم نے تیر مار لیا، ان کو روک دیا فرام میٹنگ دی حریت لیڈرز۔ اور وہ کیوں چاہتے تھے یہ؟ وہ اس لیے چاہتے تھے کیونکہ کشمیر کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر بی جے پی نے 10-12 اپنے کینڈیڈیٹس کشمیر کے اندر فیلڈ کیے، اور جو جموں کا جو حصہ ہے وہاں تو ویسے ہی بی جے پی اسٹرانگ ہے، اور انہوں نے ایک الائنس، وہاں کی ایک سیاسی جماعت ہے مفتی صاحب کی اور محبوبہ کی، ان کے ساتھ ان کا ایک الائنس بننے جا رہا ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ انڈیپینڈنٹس اپنے لوگ اور جموں کے لوگ اور یہ پی ڈی ایف جو ہے اس کے ساتھ الائنس کر کے، پی ڈی پی کے ساتھ الائنس کر کے ایک بی جے پی لیڈ گورنمنٹ کشمیر میں بنائی جائے۔ اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ حریت کو پہلے دن سے یہ امپریشن دیا جائے کہ حریت کو تو پاکستان بھی بھول چکا ہے، یہ ایک امپریشن دینا چاہتے تھے کشمیر کی عوام کو کہ ہمارے کہنے پہ پاکستان بھی حریت کو بھول چکا ہے، اب آپ ہمارے ساتھ ہاتھ بٹائیے، ہم ہی ہیں جو ہیں سب کچھ۔ یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا، یہ انہوں نے بنائی ہے، اور بڑی سیریسلی وہاں وہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور بالکل پوری کوشش ہے کسی طریقے کا چیف منسٹر ہمارا ہونا چاہیے۔ کس کے تحت؟ جب ہماری فارن سیکرٹری لیول ٹاکس تھوڑے دور ہی تھی تو ان کی طرف سے ایک مڈل لیول افسر نے فرام دا فارن آفس، اس نے ہمارے سفیر کو فون کیا اور کہا کہ آپ یہ حریت کے لوگوں کو ملنے جا رہے ہیں، ہماری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ ان کو مت ملیے، جیسے ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا، ریکویسٹ کی تھی کہ مت ملیے، اب ہم آپ کو پھر کہہ رہے ہیں کہ مت ملیے۔ یہ اس قسم کی بات کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سن لی ہے، میں پاس آن کر دیتا ہوں۔ اب یا تو یہ انڈیا کا فارن منسٹر فون کر کے کہتا تو اس کی کوئی اہمیت بنتی، کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتا تو ان کو سوچنا پڑتا کہ یہ، یا وہ کہتا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم پھر فارن سیکرٹری لیول ٹاکس کینسل کر دیں گے۔ ایسی تو بات نہیں کی انہوں نے۔ اب وہ منسٹری کے جو صاحب ہیں، جن صاحب نے یہ بات کی ہمارے سفیر کے ساتھ، ہمارے سفیر نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی اب جب آپ پیچھے سوچتے ہیں تو ان کو دینی چاہیے تھی، کیونکہ ان کا یہ موقف تھا کہ بھئی مڈل لیول بندے نے مجھے فون کیا ہے، فارن سیکرٹری مجھے فون کرتا یا کوئی فارن منسٹر مجھے فون کرتا تو میں فوراً ایس او ایس دیتا کہ یہ یہاں یہ پوزیشن لے رہے ہیں تو پالیسی فیصلہ ہے، آپ پالیسی فیصلہ کریں۔ انہوں نے روٹین کے اندر وہ پاس آن کر دیا۔ فارن آفس جو انڈیا کا، وہ بی جے پی کی اس پالیسی کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا تھا، مگر ان کا کوئی چوائس نہیں تھی، یہ بی جے پی ان کو کہہ رہی تھی آپ یہ کریں، تو انہوں نے اس طریقے سے آگے کی بات۔ وہ بات یہاں جب تک پہنچی تو اس کو اہمیت نہیں دی گئی، اس کو جو دینی چاہیے تھی، اور کیوں؟ کیونکہ پیچھے اس کو وہ اہمیت کی طرف طریقے کے ساتھ انہوں نے اس کو آگے پیش نہیں کیا تھا۔ تو ان کے پاس آئی، میرا جو سورس ہے میرا خیال ہے کہ یہ سرتاج عزیز صاحب تک شاید یہ بات پہنچ گئی ہو، مگر پرائم منسٹر تک تو یہ بات پہنچی نہیں، اگر پہنچی بھی تو اٹ واز ٹو لیٹ۔ انہوں نے بھیجا یہاں، فارن آفس نے اس کو اسٹڈی کیا، 1-2 سوال جواب پوچھے، پھر انہوں نے آگے کر دیا کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مت ملیں۔ اس کو سیریسلی اس لیول پہ نہیں لیا گیا، اور کیوں نہیں لیا گیا؟ کیونکہ اس طرف سے اس لیول پہ انہوں نے نہیں پہنچائی یہ بات۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہہ دیا نہیں وہ تو روٹین میں ہم ملتے ہیں، ان کو کہہ دیں ہم پہلے بھی ملتے رہے، اب بھی ملیں گے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نو بگ ڈیل، بیکاز یہ تو ہم ایکچولی ہم ان کو اس لیے ملتے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں آگے، اور ہم سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اور پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، پہلے کبھی آپ نے روکا نہیں ہے، اور ہماری یہ کوشش نہیں ہے کہ ہم ان کو اکسائیں آپ کے خلاف، ہماری تو یہ کوشش ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ اب ہمارے ساتھ چلیں، ہم سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں۔ تو مگر بی جے پی یہ کشمیر الیکشن واز دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، تو انہوں نے غصے میں آ کے انہوں نے کہا اچھا ہم فارن سیکرٹری لیول ٹاکس کینسل کریں۔ انہوں نے فارن سیکرٹری لیول ٹاکس کینسل، جو کہ یہاں شوق میں چلی گئی ہماری گورنمنٹ، یار یہ کیا ہوا؟ پھر انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا، کیوں انہوں نے کیا؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ اس لیے۔
پھر انڈین گورنمنٹ نے اس کو بہت بڑا ایشو بنا دیا، اس سے پہلے ایشو نہیں بنایا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈپلومسی کے اندر بھی اس قسم کی چیزیں سلپیجز ہو جاتی ہیں. انڈین منسٹری آف فارن افیئرز اور انڈین پرائم منسٹرز آفس کے درمیان ابھی وہ سموتھ قسم کی کمیونیکیشن نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ نئے لوگ آئے ہیں. یہ پہلی دفعہ ایک نئی ٹیم آئی ہے جس کا تعلق پہلے کبھی انہوں نے حکمرانی نہیں کی. تو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہاں، اور تو وہ بڑی جنجرلی جسے کہتے ہیں نا، بڑے سوچ سمجھ کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. بیکاز وہ تو ساری عمر کانگریس اور دوسری قسم کی بی جے پی کے ساتھ بات کرتے رہے نا، واجپئی صاحب کی، تو ان کو تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے اس قسم کے ہارڈ لائنرز جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دی ایرر جو فالٹ ہے یہ انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کی طرف سے ہے. یا تو انہوں نے بی جے پی کا سگنل صحیح نہیں پڑا جو انہوں نے کہا تھا آگے دے دیجئے، کیونکہ میرا نہیں خیال اس وقت یہ فیصلہ تھا کہ ان کو یہ کہہ دیں کہ اگر آپ یہ ملیں گے تو پھر فارن سیکرٹری لیول ٹاکس جو ہیں وہ نہیں ہوں گی. یہ نہیں کہا گیا. تو مطلب ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے پیغام نہیں ملا اور انہوں نے اس کو لائٹلی لے کے اس کو کر دیا. اب یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ تو بالکل ایسے ان کو ہے جیسے کہ ایک شہد کی متی جو ہے وہ کر گئی ہے، ڈنگ مار گئی ہے. وہ تو اتنا آگے چلے گئے تھے، وہ ایکسٹرا مائل گیا، ایکسٹرا مائلز آگے چلے گئے تھے. اتنی امید تھی ان کی کہ یہ ہم سب کچھ کریں گے. یہاں تک کہ میری، اب میں ہندوستان گیا تو میری وہاں ایک انفارمل میٹنگ منموہن سنگھ کے ساتھ ہو گئی، ایک ریسیپشن پہ جو سونیا گاندھی نے دی ہوئی تھی، تو وہاں ہمیں بھی بلایا ہوا تھا. تو میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا سردار صاحب آپ کو تو کتنی دفعہ میاں صاحب نے بلایا، کیونکہ اب وہ پرائم منسٹر نہیں ہے. تو میں نے کہا آف دا ریکارڈ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تو تیار تھا جانے کے لیے، مگر آخری وقت پہ پاکستان نے جو موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس جو دینا تھا وہ نہیں دیا. نہیں تو میں تو تیار تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتے تو میں آنے سے پہلے کر دیتا. تو وہ کیوں نہیں دیا؟ تو میں نے کہا جی جو مجھے تو اندر کی بات کا اپنا تجزیہ ہی کر سکتا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ آپ ہارنے جا رہے ہیں. اور سیاست، اچھی سیاست یہ ہے کہ جو نیا گورنمنٹ آ رہی ہے ان کے ساتھ اگر یہ ایک قسم کا تحفہ ہی دینا ہے تو نئے والے کو دیں، کیونکہ معاملہ کو آگے چلانے کے لیے، تو پھر جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو دیا جائے. اور یہی میاں نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت کی پالیسی تھی، اس لیے اس کو آخری منٹ پہ وہ موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس سائن نہیں کیا گیا. حالانکہ دستگیر صاحب نے، جو ہمارے کامرس منسٹر خرم نے، بہت محنت کی تھی اس پہ، اور بڑی زبردست قسم کی انہوں نے نیگوسیشن کر کے بڑے اچھے اور ایسی ایسی چیزیں انڈیا سے کنسیڈ کی تھی جو پہلے وہ کبھی بھی تیار کرنے کے لیے نہیں تھے. ان کی بھی ایک ریسٹرکٹڈ لسٹ ہے آئٹمز کی، جس میں سے انہوں نے کافی اس میں ریلیکسیشن کرائی وغیرہ وغیرہ. تو کہنے لگے ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے. تو میں کہ سمجھ رہا ہوں کہ میاں صاحب اس وقت اس موڈ میں ہیں، کیونکہ جو موڈ ان کو نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کہتی رہ گئی کہ ہندوستان کے ساتھ پیار کی بات، آپ کا خیال ہے کہ ایک ٹھاپ لگائیں گے اور جفیاں ڈال کے چلو جی پھر کریے، ایسا کام نہیں جی ہونا. یہ ڈپلومیسی کے ساتھ ہی ہوگا. وہ بھی ہارڈ لائن ہے، آپ کی بھی ہارڈ لائن ہے. یہ قدم بائی قدم کر کے ہوگا. اور آپ کو ایٹ ایوری سٹیج، اگر آپ نے آپ کا جو مین پلانک ہے یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز، وہ آپ نے خود ہی اگر چھوڑ دیا تو پھر تو انڈیا چڑھ جائے گا. وہ کہے گا یہ بھی یہ دیں، یہ بھی دیں، یہ بھی دیں. وہ جو پلانک ہے کہ ہم نے یو این کا کرنا ہے، بائی لیٹرل جو ہے وہ نہیں، وہ تو اپنی جگہ پر، اگر ہم نے یو این کا سہارا لینا ہے، وہ آپ نے اگر نیگوسیشن سے پہلے ہی وہ ختم کر دیا تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے میاں صاحب نے سپٹمبر میں بھی جب وہ گئے یونائٹڈ نیشنز، وہاں بھی انہوں نے اب یونائٹڈ نیشنز اور پلیبسسائٹ اور یو این ریزولوشنز کی بات کی. اس کے بعد آپ نے دیکھا لندن میں ایک کانفرنس بھی ہوئی، کشمیر ڈے وہاں بھی منایا گیا، وہاں بھی یونائٹڈ نیشنز کی بات ہوئی. اور مجھے کوئی آئی ایم شیور کہ ہمارا اس میں ہم نے سپورٹ کیا اس چیز کو، ہو سکتا ہے اور مور دین سپورٹ بھی کیا ہو. اور اب ہم سرتاج عزیز صاحب اور میاں صاحب ہم سب کہہ رہے ہیں، سرتاج عزیز صاحب کا بیان ہے کہ میں نے یونائٹڈ نیشنز کو بھی لکھا ہے کہ اس چیز کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کرنا کیوں سائلنٹ ہے. اور آج آپ کی خبریں ہیں کہ آرمی چیف نے بھی یہ بات، ہمارے آرمی چیف نے بھی بات واشنگٹن میں بھی یہ کی ہے کہ ہندوستان کو سمجھائیں یہ ایسے کام نہیں چلے گا. اور سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. اور میرا اب اس مایوسی کے اندر کہ میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی جیسے ہی کشمیر کے الیکشن ختم ہوتے ہیں، مایوس نہیں ہمیں ہونا چاہیے. جیسے ہی کشمیر کے الیکشن ختم ہوتے ہیں، جو بھی کشمیر کے الیکشن کا رزلٹ ہوتا ہے ان کے حق میں ہو یا نہ ان کے حق میں ہو، میرا یہ خیال ہے کہ بی جے پی حکومت کی طرف سے پھر پیش قدمی ہوگی تاکہ یہ بات آگے بڑھائی جائے. بہت سٹرونگ لابی ہے انڈیا کے اندر کہ تجارت ہونی چاہیے.
آپ یو اسٹل بلیو کہ اتنی ہاسٹیلٹی کے بعد اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ بریک تھرو پھر ہوگی، پھر یہ معاملہ چلے گا، مگر یہ جنوری فروری سے پہلے نہیں ہوگا. مطلب لیکن اس کے پیچھے کوئی ریزن تو ہوگا نا. اچھا ایک چیز اس سے پہلے کہ اس کے پیچھے کیا آپ سمجھتے ہیں اگر بہتری ہوگی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں وہ کنیکٹ کرے گا کسی اور چیز سے بھی. آج جو میاں نواز شریف صاحب کی پوزیشن ہے، یہاں پر لوگ یہ سوال کریں کہ کیا یہ وہ آؤٹ آف کمپلشن لے رہے ہیں؟ کیا ان کو کیونکہ وہ ملک کے اپنے سیاسی حالات ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ایسا سٹانس لے رہے ہیں، یا وہ جینوئنلی ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں آپ ٹٹ فور ٹیٹ کرنا پڑے گا؟ اس کو دونوں چیزیں ہیں. ایک تو وہ ذاتی طور پہ بڑے دکھی ہے کہ میں نے اتنا کچھ کرنے کی کوشش کی اور دیکھو یہ رسپانس آیا، تو ایک تو ہرٹ ہے وہ. دوسرا یہ ہے کہ انہیں احساس ہو گیا کہ جو یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اس میں بھی وزن ہے، اور اس کو طریقے کے ساتھ بات کو آگے بڑھانا پڑے گا، اسٹرکچر طریقے کے ساتھ بڑھانا پڑے گا. یہ پرائم منسٹر ٹو پرائم منسٹر بریک تھرو نہیں ہوں گے، یہ قدم بائی قدم اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے یہ آگے بڑھنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے انہیں اس بات کا احساس ہو گیا. آپ نے دیکھا جو پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بہت سخت ہے، مگر جو زبان استعمال کر رہے ہیں بڑی ڈگنیفائڈ، کوئی اسکریمنگ نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی یہ نہیں، بدتمیزی نہیں ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنوری فروری میں آپ دیکھیے گا پھر پیش قدمی دونوں طرف سے ہوگی، اور اس دفعہ پھر کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں ارلی نیکسٹ ایئر فارن سیکرٹری لیول ٹاکس پھر شروع ہوں گی. آپ جب یہ کہہ رہے ہیں ندیم صاحب تو اس کے کوئی پیچھے ہوتا ہے نا، آپ جب کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو سکتی ہے. میں چلیں اس کو اب ذرا تھوڑا سا کنیکٹ کرتا ہوں. ہمارے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب امریکہ کے دورے پہ ہیں، بڑی اہم ملاقاتیں ان کی وہاں پر ہوئی ہیں. یہ کیونکہ آپ نے کہا وہاں پر انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے، کتنی اہم دورہ ہے یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے؟ کیونکہ یہاں پر بات کی جا رہی تھی کہ ان کو بڑا بس ٹھیک ٹھاک قسم کا رسپانس مل جائے گا، نارمل، کوئی اتنی بہت زیادہ وارم ویلکم نہیں ہوگا، لیکن اپیرنٹلی ان کی بڑی اچھی میٹنگز ہو رہی ہیں، جو رپورٹنگ ابھی تک میں نے پڑھا ہے کہ بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں. دیکھیے دو تین باتیں یہاں. میٹنگز تو جو بھی یہاں سے جائے گا سب کی ہوں گی، وہاں پہلے بھی ہوتی رہی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دورہ کامیاب ہو گیا، مگر اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ دورہ فیل ہو گیا. دیکھیے امریکہ کے اندر ان کے آنے سے پہلے کچھ ایک تاثر تھا کہ اب امریکہ نے پاکستان کو کیا دینا ہے کیا لینا ہے. امریکہ افغانستان سے 2014-15 تک فارغ ہو جائے گا، اور 8-10 ہزار ٹروپس رہ جائیں گے وہاں، اور وہ بھی صرف ان کا ایک بڑا ریسٹرکٹڈ رول ہوگا. اور اب یہ پاکستان اور ہندوستان اور افغانستان خود جانے جو کچھ کرنا ہے. اب اوباما نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اگلی ٹرم ختم ہونے سے پہلے میں اپنے سارے ٹروپس وڈرا کر لوں گا اور افغانستان کو الوداع کر دیں گے. اور سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ 2014 تک سارے ٹروپس وڈرا ہو جائیں گے، تھوڑے سے رہ جائیں گے. وہاں دو چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے آرمی چیف کی جو وزٹ ہے، جو پہلے جس کا ان کا خیال تھا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ آ رہے ہیں مانگنے کے لیے، ہمیں کچھ نہ دینا ہے نہ لینا ہے. پہلے بھی ہم نے بہت کچھ ان کی باتیں سنی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، امریکن کہتے تھے ہمارے بارے میں. اور آپ یقین کریں پچھلے ہفتے تک یہ بات چل رہی تھی کہ کچھ بھی نہیں، اس کی اہمیت نہیں ہے اس ٹرپ کی. وہ آ رہے ہیں، ہم سنیں گے، ہم ان کو سنائیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کہ پینٹاگن ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کی طرف سے ایک پوری رپورٹ آئی تھی، بہت مطلب سخت رپورٹ، اور یہ 10-15 دن پہلے کی بات، تاکہ یہ اس کو کہتے ہیں نا ویلکم ٹو دی آرمی چیف، کہ وہ آ رہے ہیں. اس سے پہلے ہی آپ ان کی پوری تنقید جو ہے فوج کی، پاکستان فوج کی تنقید جو امریکن کرتے ہیں، وہ پہلے کے پہلے ماحول کریٹ کر دیا جائے دباؤ کے لیے، وہ انہوں نے پہلے کر دیا تھا. ٹھیک، مگر اس کے بعد ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی جس کی وجہ سے میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے چڑیا کو کہا نکلو پتا کر کے آؤ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایک نئی چیز ہو رہی ہے. وہ کیا تھی؟ وہ جو ISAF انٹرنیشنل سیکورٹی اسسٹنس فورس جو ہے افغانستان میں، اس کا جو ہیڈ ہے جنرل اینڈرسن، وہ اس کی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد ود آر آرمی چیف ہے وہاں بھی اور یہاں بھی. جب ہمارے آرمی چیف جنرل رحیل گئے تھے وہاں، تو وہاں وہ صرف غنی صاحب سے نہیں ملے، ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے بھی ملے، اور پھر وہاں کے جو امریکن جنرلز ہیں ان سے بھی ملے. تو اس کے بعد ان کی طرف سے، امریکن کی طرف سے ایک بیان آیا کابل سے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، اور یہ جو ضربے یہ جو ہے ملٹری آپریشن یہ بالکل ڈرامہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. حقانی نیٹ ورک کو بھی دھکا لگا ہے، وہ بھی ڈسرپٹ ہو گئے، اور ہم مشکور ویری گڈ داد دی کہ اچھا کیا، کیپیبلٹی ختم ہو گئی ہے، اور اتنی کم ہو گئی ہے، اور یہ ہے. تو ایک دم میں نے کہا رہی پینٹاگن کی رپورٹ کچھ کہہ رہی ہے، یہ کچھ، اور یہ جو آن دا اسپاٹ ہے یہ بالکل اس کے برعکس جا رہے ہیں.
اس کا مطلب ہے کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی. اوکے, میں بریک اور میں وہ آپ کو بتاتا ہوں نئی ڈیولپمنٹ کیا ہے. میں بریک کا وقت ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو جو نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کا امریکہ ایک دم سے کیوں اہم ہو گیا, اس حوالے سے بھی, افغانستان کے حوالے سے بھی ایک بہت آپس کی بات جسے کہا جاتا ہے, وہ آپ سے شیئر کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب امریکہ کے دورے پہ ہیں. ایک دم یہ دورہ جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس کی کوئی اتنی بہت اہمیت نہیں ہوگی, ایک دم اس کی اہمیت کیوں ہو گئی, کیوں نہیں صاحب؟ ہاں جی, دیکھیے جنرل صاحب جب گئے ہیں نا تو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ سم تھنگ ہیپنڈ. کیا چیز تھی جو کہ انہوں نے ان کو پیغام دیا ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہو گیا. جنرل صاحب, جنرل رحیل, میں نے یہ چھوٹے سے 4 یا 5 نوٹس بنائے ہوئے, آپ کو پوائنٹس بنا دوں. جنرل رحیل گئے ہیں وہاں, اور سب سے پہلے وہ جنرل لائڈ آسٹن سینٹرل کمانڈ کے جو چیف ہیں ان سے ملاقات کی, سینٹ کام. پھر ڈپٹی ڈیفنس سیکرٹری رابرٹ ورکس کے ساتھ ملاقات کی. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی مارٹن ڈیمسی سے بات کی. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ریمنڈ, ان سے بات کی. کمانڈر یو ایس مرین کور لیفٹیننٹ جنرل جوزف ڈنفورڈ, ان سے بات کی. سینٹ سلیکٹ کمیٹی آن انٹیلیجنس, اس سے بات کی. CIA سے بات کی. سینٹ کمیٹی آف دی آرمڈ فورسز اینڈ فارن پالیسی, وہاں بات کی. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سوزن رائس سے بات کی. مطلب ہے کہ اوباما سے بات نہیں کی, مگر جو ایکچولی جو وہ لوگ جن کا ڈائریکٹ تعلق افغانستان کے ساتھ ہے, کور ٹیم جو ہے, کور ٹیم, امریکن ملٹری کور ٹیم, جس کے پاکستان کی ملٹری کے ساتھ بھی تعلق ہے اور افغانستان کے ساتھ تعلق ہے, ان سے باتیں کی. اور ان کو کیا کہا, اب کیا کہا, یہ ہے اصلی بات. یہ چڑیا کی خبر ہے. بس اب میں کیا کہوں, چلیں ٹھیک. اگر میں کہتا ہوں چڑیا تو پکڑی نہ جائے, چڑیا ادھر ہی شوٹ ڈاؤن ہو جائے, ادھر پکڑی نہ جائے. تو لیٹس سے کہ خبر ہے. آج نیو یارک ٹائمز میں اس خبر کا, جسے کہتے ہیں, تصدیق ہو گئی. آج نیو یارک ٹائمز میں ایک خبر لگی ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے یہ فیصلہ کیا ہے. 2 سال پہلے انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ 2014 تک سارے ٹروپس واپس آ جائیں گے اور ایک نئی پالیسی اختیار کی جائے گی. وہ کیا ہوگی جنوری سے؟ وہ یہ ہوگی کہ جو امریکن ٹروپس ہیں وہ صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, اپنے ایئر بیسز کو اور اپنے ملٹری بیسز کو, اور القاعدہ کو اٹیک کریں گے اس صورت میں جب القاعدہ ان کو اٹیک کرے گی. اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں کریں گے, اور اگلے سال تک سارے کے سارے فارغ ہو جائیں گے, گھر چلے جائیں گے افغانستان سے ٹروپس وڈرال. اور کرزئی صاحب جو تھے, انہوں نے وہ اگریمنٹ جو کہ یہ چاہتے تھے امریکن کے, ہمیں وہ جو سیکورٹی اگریمنٹ ہے وہ نہ کیجیے, وہ اشرف غنی صاحب نے اگریمنٹ سائن کر دی. اس اگریمنٹ کے تحت امریکہ کو وہاں رہنے کی اجازت مل گئی ہے. اوباما نے کل پرسوں ایک نیا فیصلہ کیا جس کی آج اخبار میں خبر آ گئی ہے, نیو یارک ٹائمز میں, کل پاکستان میں آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ امریکن ٹروپس کو اجازت دے دی گئی ہے کہ اگلے 1.5-2 سال, ایک تو وڈرال جو 1 سال آگے ہو گئی ہے کیونکہ ان کی ٹرم 2016 میں میرا خیال ختم ہوتی ہے, تو 2015 سے 2016 پہ چلی گئی وڈرال. دوسری یہ کہ پیسے سینکشن ہو گئے, بجٹ. تیسرا بہت اہم کہ امریکن فورسز کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ افغانستان آرمی کے ساتھ مل کے آپریشنز بھی کر سکتے ہیں طالبان کے خلاف. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, یہ پہلے اجازت نہیں دی گئی تھی. نائٹ ریڈز کرزئی صاحب نے بند کر دیے تھے, ڈرونز کا استعمال کرنا بند ہو گیا تھا, اور صرف امریکنز کو یہ تھی کہ جہاں القاعدہ کا کوئی مسئلہ ہو وہاں آپ کر سکتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے. افغانستان کی حکومت اور ان کی گورنمنٹ کو حفاظت کے لیے اب آپ نہیں کچھ کریں گے. یہ تبدیل ہو گیا. اب امریکن ٹروپس جو ہیں غنی صاحب کی حکومت کو ڈیفینڈ کریں گے اور طالبان کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں اس ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور غنی صاحب کا ایک بہت مضبوط تعلق کریٹ نہیں, مطلب ظاہر ہو گیا تھا, ظاہر ہو گیا. اور ہمارا اور امریکہ اور ہمارا اور غنی صاحب کا بھی ایک تعلق اب ظاہر ہونے جا رہا ہے. یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے. وہ کیا ہے؟
یہ جو ہم نے آپریشن کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان پہ بیان آ رہے ہیں کہ ہم نے حقانی نیٹ ورک کو آئسولیٹ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کہ ہاں ہم نے اپنا جو آپریشن کیا سب ٹیررسٹ کے خلاف کیا ہے، خواہ وہ پاکستانی ہو یا وہ افغان ہو. اور یہ غلط بات ہے کہ ہم کسی کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اثاثے ہیں، یہ چھوڑ دیا جائے. یہ بات، یہی بات جنرل اینڈرسن نے وہاں کی تھی کہ اب لگتا ایسے ہے کہ پاکستان کی تبدیلی آئی ہے اس پالیسی، اور انہوں نے انفراسٹرکچر ان کا تباہ کیا ہے حقانی نیٹ ورک کا. اب جو کنفرم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سارے جو لب لباب ہے ساری چیز کا، کہ پاکستان، امریکہ اور افغانستان کی نئی حکومت، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. وہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ طالبان کو نیگوسیٹنگ ٹیبل کے اوپر اگلے 3-4 ماہ کے اندر مارچ سے پہلے پاکستان کی افواج اور پاکستان کی حکومت ایک طالبان وہ ان کو نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ لائے گی تاکہ وہ غنی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے ہو جائے. بہت امپورٹنٹ. ٹھیک، امریکہ تو طالبان کے ساتھ نہیں بات کر رہا تھا، یہاں بات ہو رہی ہے کہ ڈیلیورنگ دا طالبان فار پیس ناٹ فار وار. ویری امپورٹنٹ. دوسری بات یہ کیسے ہوا، کیسے پاکستان نے یہ بات مانی، غنی صاحب نے کیسے ان کی بات، ہاں وہ اتنے پرو پاکستان کیسے ہو گئے. پہلی بات یہ ہے کہ غنی صاحب پرو پاکستان اس وقت ہوئے جب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہوا کہ اب امریکہ نے اور افغانوں نے 2 بندے سلیکٹ کیے ہیں پریزیڈنسی کے لیے جو کہ آگے 5 سال افغانستان کا فیوچر کے لیڈر ہیں. ایک ہے عبداللہ اور دوسرا ہے اشرف غنی. عبداللہ کی جو پرو انڈیا لیننگز ہیں وہ سب کو پتا ہے. وہ ایک تاجک ہیں اور پہلے بھی وہ ان کی جو سارا رویہ تھا وہ پرو انڈیا تھا، اور سب سے بڑے پاکستان کے کریٹک وہی تھے. کرزئی تو تھوڑا سا، اشرف غنی کیسے جیتا یہ الیکشن، کیونکہ پہلی جو تھی اس میں تو نہیں جیت سکا. فرسٹ راؤنڈ میں، سیکنڈ راؤنڈ میں نئے الائنسز پشتونوں کے ساتھ بنانے پڑے، کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے جانا پڑا جو کہ اس وقت تیار نہیں تھے اشرف غنی کے ساتھ جانے کے لیے، اس لیے سیکنڈ راؤنڈ جیتے وہ. اور میرا یہ تجزیہ ہے بیسڈ آن سم امپورٹنٹ انفارمیشن کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے جو مدد کر سکتے تھے اشرف غنی کی سیکنڈ راؤنڈ میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان ہز الیکشن وہ کی ہے، جس کی وجہ سے اب جو تعلقات پاکستان کے اور افغانستان کے جو بننے جا رہے ہیں وہ بہت فائدہ مند ہوں گے فار پیس بٹوین دا 2 کنٹریز. اینڈ آلسو اینڈ امریکہ ہیز ریکگنائزڈ دیٹ، اور یہ بہت بڑی ایک پیراڈائم چینج آنے والا ہے، بہت بڑا. اور اس کی ساری کریڈٹ جنرل رحیل کو جاتی ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ افغانستان کی ڈائلیکٹکس کیا ہے. اس کی کریڈٹ اشرف غنی کو جاتی ہے کہ انہوں نے ٹرسٹ کیا. اس کی کریڈٹ امریکہ کو جاتی ہے کہ انہوں نے کہا 1 سال ہم اور رہیں گے تاکہ یہ ارینجمنٹ پورا پکا ہو جائے گا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا ویسے تو وقت ختم ہو گیا، اور اس ارینجمنٹ کا یہ جو نیا جس طرح سے چیزیں سٹچ اپ ہو رہی ہیں، اس کا پھر بھارت سرکار کو اس کے اوپر بڑی تشویش، بڑی سخت تکلیف ہوگی. بھارت سرکار کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہوئی کہ اشرف غنی نے کہا ہم نے آپ سے ہتھیار نہیں لینے. اشرف غنی صاحب اب ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں اور کہ ہماری ٹریننگ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نیا دور آنے والا ہے. اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو ایک نیا دور آنے والا ہے جس میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں گے. یہ جو ساری ٹیررزم ہے یہ ود ان دا فیو ایئرس اس کے اوپر قابو پا لیا جائے گا. اور طالبان کو یا وہ ٹیبل پہ بیٹھیں اور پاور شیئرنگ کریں، نہیں تو پھر پاکستان ان کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا. اوکے وقت ختم ہو گیا نعیم صاحب، بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.